اسی طرح سگریٹ پینا یہ تو ویسے ہی مکروہ ہے. مسجد کے اندر رہ کر اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو اس سے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوگی, انسانوں کو بھی تکلیف ہوگی. بعض اوقات کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں. آج کل وہ ویپ وغیرہ بہت یوز جی, اگر کوئی ویپ وغیرہ استعمال کرتا ہے تو گٹکا ہے, پان ہے, اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں. تو ویسے ای سگریٹ تو زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے عام سگریٹ سے. تو یہ تمام چیزیں مسجد کی حدود میں استعمال کرنا مکروہ ہوں گی. لیکن فرض کیجئے کہ کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ استعمال نہ کی تو میں کسی بہت بڑی پرابلم میں آ سکتا ہوں, تو وہ وضو کی طرف جاتے ہوئے اگر وضو خانے پر وضو کے دوران میں اگر کوئی ایک آدھ دفعہ ایسا کام کر لیتا ہے کہ اس کی وہ کیفیت جس میں وہ ایک پریشانی میں جا رہا ہے اس سے وہ باہر آ جائے, فوکس اس کا قائم رہے, تو کراہت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے. گالی گلوچ کرنا, اسی طرح مسجد میں بعض اوقات ایک لان ہوتا ہے ادھر جانا, یہ لان میں جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر کوئی باہر ٹھہر کر گفتگو کرتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اچھا جی بالکل, اگر کوئی اپنی مسجد سے اعتکاف گاہ سے باہر جائے, عورت اپنے معتکف سے باہر جائے اور کہیں ٹھہر کر گفتگو کرے, اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح بلا ضرورت اگر باہر جائے تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. پھر اگر یہ ایک سوال ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کیسے ہوگی. یہاں پر میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ جو فقہ حنفی ہے اس کے مطابق اعتکاف کے لیے یہ شرط ہے کہ روزہ انسان کا رہنا چاہیے. یعنی فرض کیجئے کہ اگر آدمی کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے یا خاتون کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو شرعی طور پر اب انہیں اپنے اعتکاف کی قضا کرنا پڑے گی. اور اعتکاف کے لیے یہ شرط ہے کیونکہ دن اور رات دونوں کا اعتکاف ہوتا ہے, تو لہٰذا اگر روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف نہیں ہوگا. روزہ ٹوٹ گیا یا جان بوجھ کر اگر روزہ نہیں رکھا تو اعتکاف نہیں ہوگا. یہ تو خواتین کا آپ نے وہ بتا دیا ہے کہ مخصوص ایام آ گئے اور اس کی وجہ سے روزہ نہیں ہے تو اعتکاف بھی ہو گیا, اعتکاف ختم ہو جائے گا. لیکن اگر مرد اعتکاف انہیں قضا کرنا پڑے گی, اب آگے اس کی قضا کرنا پڑے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف ختم ہو جائے گا, اعتکاف ختم ہو جائے گا, اس اعتکاف کی قضا رکھنا پڑے گی بعد میں, بعد کے دنوں میں قضا رکھنا پڑے گی. مرد حضرات اگر چاہیں تو انہی دنوں میں قضا رکھ سکتے ہیں. تو قضا کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ایک دن اور ایک رات, جس طرح سے آپ دیکھیے کہ عصر کی نماز کے بعد سے اعتکاف شروع ہو رہا ہے, یعنی مغرب کے بعد سے اعتکاف شروع ہو رہا ہے اور اگلے دن تک اعتکاف جاری ہے. تو روزہ رکھتے ہوئے باقاعدہ اسی طرح پورا ایک دن اعتکاف کر لیا جائے گا. قضا کی نیت سے تو قضا ہو جائے گی. ہمارے ہاں جامع مسجد شرط نہیں ہے, مسجد جماعت شرط ہے. اگر جماعت والی مسجد میں کوئی اعتکاف کر لیتا ہے تو اس کا وہاں اعتکاف ہو جائے گا, لیکن کیونکہ وہاں جمعہ نہیں ہوتا تو اب یہ شرعی ضرورت ہے, تو وہ جماعت والی مسجد سے باہر نکل کر جا کر جمعے کی نماز پڑھے گا اور پھر واپس آ جائے گا. اسی طرح ایک اور اہم بات, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ خوشبو لگانا صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے اور مسنون ہے کہ جب اتنے سارے لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے بجائے خوشبو کا بہت اچھے انداز سے اہتمام کرنا چاہیے.